محمد کے تقدس پہ جو بھی زبانیں نکالیں گے، محمد کے تقدس پہ جو بھی زبانیں نکالیں گے، خدا کے حکم سے ایسی زبانیں کھینچ ڈالیں گے۔ محمد کے تقدس پہ جو زبانیں نکالیں گے، محمد کے تقدس پہ جو زبانیں نکالیں گے، خدا کے حکم سے ایسی زبانیں کھینچ ڈالیں گے۔ میرے ایمانی بھائیوں، بزرگوں، ہر کسی کو اپنی عزت اور آبرو پیاری ہوتی ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری عزت پر کوئی داغ نہ آئے، میری عزت پر کوئی دھبا نہ آئے، میری عزت کو کوئی خرابی نہ لگ جائے۔ کمتر سے کمتر انسان بھی یہ نہیں چاہے گا کہ اس کی عزت پر داغ اور دھبا لگ جائے۔ سب کی تمنا یہی ہوتی ہے کہ ان کی عزت سلامت رہے، ان کی آبرو سلامت رہے، ان کا تقدس سلامت رہے، ان کی پاکیزگی برقرار رہے، ان کی طہارت باقی رہے۔ ماں چاہتی ہے میری بیٹی کی پاکیزگی سلامت رہے، باپ بھی چاہتا ہے کہ میری بیٹی اور میرے بیٹے کی تقدس اور اس کی پاکیزگی سلامت رہے۔ شوہر چاہتا ہے میری بیوی کی پاکیزگی اور طہارت باقی رہے، بیوی چاہتی ہے کہ میرے شوہر کی سلامتی برقرار رہے، پاکیزگی اور پاک دامنی برقرار رہے۔ باپ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا ہر طرح کی برائیوں سے سلامت رہے، اس کی عزت پر داغ نہ آ جائے۔ اس کی عزت پر اگر داغ آ گیا تو سمجھ لو میری عزت پر داغ آ گیا۔ میری بیٹی کی عزت پر اگر داغ آ گیا تو ماں کی عزت پر داغ آ گیا، باپ کی عزت پر داغ آ گیا۔ شاگرد چاہتا ہے کہ میرے استاذ کی عزت پر، عظمت پر، رفعت پر کوئی آنچ نہ آئے، کوئی دھبا نہ آئے۔ مرید چاہتا ہے کہ میرے شیخ کی عزت برقرار رہے، میرے شیخ کی عظمت برقرار رہے، میرے شیخ کی عزت پر کوئی دھبا نہ آ جائے۔ غرض یہ کہ دنیا میں بسنے والا ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ اس کا ماتحت بھی سلامت رہے، وہ جس کے ماتحت ہے وہ بھی سلامت رہے۔ بیٹا چاہتا ہے کہ میرے باپ کی عزت سلامت رہے، باپ چاہتا ہے کہ میرے بیٹے کی عزت سلامت رہے، ماں چاہتی ہے کہ میری عزت سلامت رہے، باپ چاہتا ہے کہ میری ماں کی عزت سلامت رہے، بیٹا بھی یہی چاہتا ہے۔ اس دھرتی پر بسنے والا وہ کتنا ہی کمتر انسان کیوں نہ ہو، وہ چاہتا ہے کہ ہماری عزت سلامت رہے، ہمارے گھرانے کی عزت سلامت رہے، ہماری گھر والی کی عزت سلامت رہے، ہمارے گھر والوں کی عزت سلامت رہے۔ آپ کو نہیں معلوم ایک مسلمان سب سے پہلے کیا چاہتا ہے؟ یہ تو عام انسان ہوئے دنیا میں اور اس دھرتی پر بسنے والے۔ ایک مسلمان کی چاہت کیا ہوتی ہے؟ ایک مسلمان کی تمنا کیا ہوتی ہے؟ ایک مسلمان کی دلی خواہش کیا ہوتی ہے؟ ایک مسلمان کی دلی خواہش یہ ہوتی ہے میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر کوئی دھبا نہ لگا دے۔ یوں تو آپ ہر عیب سے پاک، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا انسان اس دھرتی پر کوئی آیا نہیں، اس کے باوجود اگر میرے نبی کی عزت پر کوئی داغ لگ جائے مسلمان کو گوارا نہیں۔
مسلمان بالکل بھی یہ بات برداشت نہیں کرتا ہے کہ اس کے نبی پر کوئی داغ اور دھبا لگ جائے. مسلمان یہ بات بالکل بھی برداشت نہیں کرتا ہے کہ میرے نبی کی گھر والی پر کوئی داغ اور دھبا لگ جائے. مسلمان بالکل بھی یہ بات گوارا نہیں کرتا کہ میرے نبی کی گھر والیوں پر کوئی داغ اور دھبا لگ جائے. مسلمان بالکل بھی یہ بات گوارا نہیں کرتا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر کوئی داغ اور دھبا لگ جائے. مسلمان بالکل بھی یہ بات گوارا نہیں کرتا کہ میرے نبی کے یاروں پر، میرے نبی کے جانثاروں پر، میرے نبی کے وفاداروں پر کوئی داغ اور دھبا لگ جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہماری جان سے زیادہ پیارے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہماری ماں سے زیادہ پیارے، ہمارے باپ سے زیادہ پیارے، ہمارے بیٹے سے زیادہ پیارے، ہماری بیٹی سے زیادہ پیارے، ہمارے دوست سے زیادہ پیارے، ہماری جانوں سے زیادہ پیارے، ہمارے گھر بار سے زیادہ پیارے، ہماری جانوں سے زیادہ پیارے، ہمارے مالوں سے زیادہ پیارے، ہماری کھیتوں سے زیادہ پیارے، ہماری زمینوں سے زیادہ پیارے، ہماری تمام جائیداد سے، تمام ہماری عزتوں سے زیادہ ہمیں جو پیارے ہیں محمد رسول اللہ ہیں. اور یہ نعرہ کن کا تھا؟ یہ نعرہ اصحاب رسول کا تھا، یہ نعرہ صحابہ اکرام کا تھا. ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان، علی، تمام کے تمام جانثاروں کا یہی تو نعرہ تھا. ہم اپنی جانیں کٹا سکتے ہیں، جانیں قربان کر سکتے ہیں، لیکن نبی کے پاؤں میں ایک کانٹا چبھنا بھی ہمیں گوارا نہیں ہے. نبی ہمیں ہماری جان سے زیادہ پیارے، نبی ہمیں ہمارے ماں سے زیادہ پیارے، نبی ہمیں ہمارے باپ سے زیادہ پیارے، ہر چیز سے پیارے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود فرما دیا، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن کامل نہیں بن سکتا جب تک کہ میری محبت زیادہ نہ ہو جائے. کس سے؟ باپ سے بھی زیادہ، تمام انسانوں سے بھی زیادہ میری محبت غالب نہ آ جائے. تو یہی تو وجہ ہے مسلمان کے دل میں آقا کی محبت سب سے زیادہ ہوتی ہے. اور کیوں نہ ہو، ہمارا نبی تو وہ نبی ہے جس سے اللہ بھی پیار کرے. ہمارا نبی تو وہ نبی ہے کہ جس کے ناموں کی قسم اللہ کھائے، جس کی عزتوں کی قسمت اللہ کھائے، جس کے شہر کی قسم اللہ کھائے. ہمارا نبی سب سے زیادہ پیارا. ارے وہی تو نبی جس کے صدقے میں یہ سورج بنایا گیا، ارے وہی تو نبی جس کے صدقے میں یہ زمین بنائی گئی، ارے وہی تو نبی جس کے صدقے میں یہ چاند بنایا گیا، ارے وہی تو نبی جس کے صدقے میں جنت سجائی گئی، ارے وہی تو نبی جس کے صدقے میں ساری کائنات کو سجایا گیا. وہ نبی اگر نہ ہوتا، نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ سورج ہوتا، کچھ بھی تو نہ ہوتا. اور پھر وہ نبی جس کی ذات کو اللہ نے سب سے زیادہ چمکایا، جس کے نبی کی گھر والیوں کی عزتوں کو اللہ نے سب سے زیادہ چمکایا. آج تک قرآن گواہ ہے میرے نبی کی ماں اور میرے نبی کی دودھ پلانے والی، میرے نبی کی گھر والیوں کی عزت اور عظمت کی باتیں بتاتا ہے، ہمیں ان کی طہارت کی باتیں بتاتا ہے. ارے وہ نبی جس کے بارے میں اللہ نے فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرًا، کہ میرے محبوب میں نے آپ کے ذکر کو سب سے زیادہ بلند کر دیا. اے نبی جہاں تیرا نام وہاں میرا نام، جہاں میرا نام وہاں تیرا نام.
جنت میں میرا نام تو تیرا نام، زمین پر تیرا نام تو میرا نام، آسمان پر میرا نام تو تیرا نام، ولیوں کی زبانوں پر میرا نام تو تیرا نام، کتبوں کی زبانوں پر میرا نام تو تیرا نام، توریت میں میرا نام تو تیرا نام، زبور میں میرا نام تو تیرا نام، انجیل میں میرا نام تو تیرا نام، قرآن میں میرا نام تو تیرا نام۔ کائنات کی ہر چیز میں اے نبی جہاں جہاں تیرا نام ہوگا، جہاں جہاں میرا نام ہوگا، وہاں وہاں تیرا نام بھی ہوگا۔ اذان میں میرا نام تو تیرا نام، کلمے میں میرا نام تو تیرا نام، نماز میں میرا نام تو تیرا نام۔ جب تک لا الہ الا اللہ کی تذکیر سے دنیا کو منور کیا جاتا رہے گا، اس وقت تک محمد الرسول اللہ کی گونج سے بھی اس عالم کو منور کیا جاتا رہے گا۔ اسی لیے مسلمان کو سب سے زیادہ پیارا اگر کوئی ہو سکتا ہے محمد الرسول اللہ، آج بھی پیارا ہے، کل بھی پیارا تھا۔